الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. گرامی قدر مشاہدین، اللہ تعالیٰ نے اسلامی پاکیزہ شریعت میں موزوں پر مسح کرنے کو مشروع قرار دیا ہے، کیونکہ اس میں اللہ کے بندوں کے لیے سہولت ہے اور مشقت اور تنگی سے ان کی حفاظت ہے. خاص طور سے جب انسان سفر میں ہو تو ایسی صورت میں موزوں کو بار بار اتارنا اور پیروں کو دھونا باعث مشقت ہے. اس لیے وضو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی جانب سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ سہولت عطا کی گئی ہے کہ پانی کو پیروں پر اور موزوں پر استعمال کرنے کے بجائے موزوں کو اتارے بغیر پانی سے اس پر مسح کرنا کافی ہے، بشرطے کہ انسان نے باوضو حالت میں یہ موزے پہنوں. آئیے اس سلسلے میں احادیث پڑھتے ہیں. پہلی حدیث مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کی ہے. کہتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. یہ متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں 206 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 274 نمبر پر موجود ہے. مغیرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ نے وضو کیا، میں نے چاہا کہ آپ کے موزے اتار دوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہنے دو، میں نے ان دونوں کو پاک حالت میں پہنا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان موزوں پر مسح فرمایا. یہاں موزے کا لفظ جب استعمال کیا گیا ہے، عربی میں خف کا لفظ اس کے لیے آیا ہے جو چمڑے کے موزے ہوتے ہیں. موزے دو طرح کے پائے جاتے ہیں، ایک چمڑے کے موزے جو پہن کر جوتے کی طرح چلے بھی جا سکتے ہیں، اور ایک کپڑے وغیرہ کے موزے جنہیں جورب کہا جاتا ہے. صحیح بات یہ ہے کہ خف ہو یا جورب ہو، دونوں کے مسائل میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ہی موزے اور جراب دونوں کا مسئلہ ایک جیسا ہے. دوسری حدیث اس سلسلے میں پڑھتے ہیں. صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا 3 ایام ولیالیہن الا من جنابہ ولكن من غائط وبول ونوم. یہ سنن ترمذی کی روایت ہے 96 نمبر پر، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے ارواء الغلیل میں اسے حسن قرار دیا ہے. صفوان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے کہ جب ہم حالت سفر میں ہوں تو 3 دن اور 3 راتیں ہم اپنے موزے نہ اتاریں، البتہ اگر جنابت لاحق ہو جائے اور غسل کی ضرورت لاحق ہو جائے تو ہم اپنے موزے اتار دیں، لیکن پیشاب کرنے کے بعد، پاخانہ کرنے کے بعد، سو جانے کے بعد اگر وضو کی ضرورت ہو تو ان صورتوں میں وضو کرتے ہوئے موزے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مسح کرنا کافی ہے، بشرطے کہ موزوں کو باوضو ہو کر پہنا ہو. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی حدیث مغیرہ رضی اللہ عنہ کی گزر چکی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے حالت وضو میں اسے پہنا ہے. رحمت اللہ بھائی، آپ نے طلب بھیجا ہے شریک ہونے کے لیے، میں اجازت دیتا ہوں، ایڈ کرتا ہوں. دیکھیے کیا رحمت اللہ بھائی، آپ ایڈ ہونا چاہتے تھے، ایڈ کے لیے درخواست بھیجی تھی، میں نے ایڈ
کا لگایا، کیا رزلٹ ہے؟ ایڈ ہو رہے ہیں شاید آپ. ایڈنگ بتا رہا ہے کہ آپ ایڈ ہو رہے ہیں. فیس بک والا بہت نیٹ اپنا سلو رکھتا ہے. تو اس سلسلے میں جب تک آپ ایڈ ہوں رحمت اللہ بھائی، جب تک آپ ایڈ نہیں ہوتے تب تک میں یہ مسئلہ پورا کر دیتا ہوں. دو حدیثیں موضوع کے پرمسح کے تعلق سے بیان ہو چکی ہیں، اور تیسری حدیث ہے علی ابن ابی رضی اللہ عنہ کی. کہتے ہیں جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة ایام ولیالیہن للمسافر ویوما ولیلة للمقیم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں مقرر فرمائیں، اور مقیم کے لیے جو مسافر نہ ہو 1 دن اور 1 رات کی مدت مقرر فرمائی. یعنی فی المسح علی الخفین، یعنی موزوں پر مسح کے تعلق سے یہ مدت کی تعین ہے. یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے 276 نمبر پر. ان احادیث سے جو باتیں معلوم ہوئی، پہلی بات یہ کہ جس شخص نے باوضو ہو کر کے موزے پہنے ہوں تو اس کے لیے وضو کرتے ہوئے موزوں پر مسح کرنا کافی ہے، اور موزوں کو اتار کے دھونے سے بہتر ہے، کیونکہ اللہ کی دی ہوئی رخصت کو استعمال کرنا چاہیے، اللہ کی دی ہوئی سہولت پر عمل کرنا چاہیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کسی کو جنابت لاحق ہو جائے تو پھر موزوں پر مسح کرنا درست نہیں ہوگا. ایسی صورت میں غسل کرتے ہوئے موزوں کو اتار کر غسل کرنا ہوگا. اور تیسری بات یہ ہے کہ مسافر کے لیے مسح کی مدت 3 دن اور 3 راتیں ہیں، اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات ہے، اور مدت کا شمار ٹوٹنے کے بعد پہلی بار جب مسح کیا تب سے کیا جائے گا. رحمت اللہ بھائی، یہ بار بار ایڈنگ فیل دے رہا ہے. شاید آپ کا جو پرانا مسئلہ تھا وہ نہیں ہوا. آپ کئی بار آپ نے ایڈنگ کی ادھر درخواست بھیجی، ادھر میں نے ایڈ کرنے کی کوشش کی، لیکن ایڈنگ فیل ہو جا رہا ہے. تو اس کا مطلب کچھ پرابلم ہے، یا تو فیس بک والے کی طرف سے کچھ گڑبڑ ہے، یا آپ کے کنیکشن میں یا نیٹ ورک میں کہیں کوئی مسئلہ ہے، یا یہ سہولت وہ آسانی سے نہیں دیتا. اللہ عالم. ٹھیک ہے، تو درس اسی پر ہم بند کرتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر اگلے درس میں دوبارہ کوشش کیجئے. ممکن ہے اگر ایڈ ہو جائے تو ایڈ ہو کر کے بات کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر.